اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کا کیا مطلب ہے دوستو کہ جب ہمارے بارہویں آقا اللہ کے حکم سے ظاہر ہو جائیں گے اور عدالت سے بھر دیں گے اس دنیا کو، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو انتظار کا کیا مطلب ہے؟ اب جب کہ امام ہماری نظروں کے سامنے ہمیں نظر نہیں آتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے بد اعمال کی وجہ سے، تو ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں انتظار امام میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا انتظار امام کا یہ مطلب ہے کہ ہم سستی کا مظاہرہ کریں اور غفلت کا شکار ہو جائیں، یا انتظار امام کا یہ مطلب ہے کہ ہم حقوق اللہ ادا کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں؟ تو میرا خیال ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی بیسک اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ انتظار امام اسی کا نام ہے۔ انتظار امام غفلت کا نام نہیں ہے، حرکت کا نام ہے۔ انتظار امام سستی کا نام نہیں ہے بلکہ ایکٹیویٹی کا نام ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پر سختی سے عمل کرنے کا نام ہے، اور علوم حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہالت کی موت مر جائے بندہ، اور علوم حاصل کرنے کے لیے جو علوم دین کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں، ظاہر ہے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دنیاوی علوم صرف حاصل کرنے میں اپنی زندگی بسر کر دیں، ہم دینی علوم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں جو ہر مسلمان پر، جو مرد ہے یا عورت ہے، اس پر حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق۔ تو انتظار امام کا مطلب ہے کہ علوم کو حاصل کیا جائے، اور علوم کو پھر حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنی زندگیوں میں لاگو بھی کیا جائے، نافذ بھی کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ ہے انتظار امام۔ اور پھر ان علوم کو ہو سکے تو آپ اپنے بچوں میں، اور بہتر یہی ہے آپ اسے اپنے بچوں میں آگے منتقل کریں اور ان کے فروغ کا ذریعہ بنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علوم کو لکھیں، کتابوں کی شکل میں ان کی نشر و اشاعت کریں، اور اپنے ورثے میں اپنی جائیداد تو آپ کو اللہ پاک نے جو عطا کی ہے باقی مالی معاملات کے حوالے سے، وہ بھی آپ ظاہر ہے چھوڑیں گے، تو اپنے ورثے میں علوم بھی چھوڑیں، کتابیں بھی چھوڑیں، اپنے بچوں کو کتابیں بھی اپنے ورثے میں دے کر جائیں۔ کون سی کتابیں دے کر جائیں؟ جو علوم حقہ اور جو دینی علوم کے متعلقہ کتابیں ہیں، جو انتظار امام کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں اس حوالے سے امام عجل اللہ الشریف، بارہویں امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی معرفت کے حوالے سے جو علوم ہیں، وہ آپ اپنے بچوں کو میراث میں منتقل کریں۔ اور جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز تقوی حاصل ہو جائے گا، اور تقوی حاصل کرنا ہی الٹیمیٹ گول ہے اس دنیا میں جو ہمارا سفر جاری ہے۔ اس دنیا سے ہم نے کیا لے کر جانا ہے؟ اس سفر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے، اور یہ زاد راہ جو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے، اور اس سفر میں ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اور آگے کی منازل جو ہم نے طے کرنی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے جوار محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنا ہے، تو تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ تو وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی علوم کے حصول میں ہی ممکن ہے۔ دوستو، بہترین مجالس اور محافل برپا کرتے رہنا چاہیے، علمی گفتگو جس میں جاری و ساری رہنی چاہیے، ذکر اللہ، نبی و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد
اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور ان کی جو بہترین مخلوق ہیں پنجتن پاک اور پھر 12 ائمہ 14 معصومین، ان کا ذکر خیر جو مخلوق خدا میں بہترین مخلوق ہیں ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے، ان کی سیرت کے مطالعہ کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم انتظار امام میں کیا کریں، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، تو دوستو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ جناب سید عابد حسین زیدی صاحب کے بہت بہترین لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کو سنیں اور ان کے لیکچرز کا خلاصہ آپ اپنی ڈائری میں لکھیں اور پھر ان علوم پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی آگے پڑھائیں اور سکھائیں، اور پھر اسی طرح آگے ان کی نشر و اشاعت بھی کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ قرار دیں گے۔ اپنی جہالت کو بھی دور کرنا ہے دوستو، اور اپنے ارد گرد اپنے بچوں کی جہالت کو اور اپنے گھر والوں کی جہالت کو ہی اگر ہم مزید یعنی بہتر کر دیں اور ان کے علم کو جہالت دور کر دیں اور ان کے علم کو بہتر اگر ہم کر دیں اور ہم خود عمل کرنے والے بھی بن جائیں، وہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ العزیز تقوی کی جو منزل ہے، جو زاد راہ ہم حاصل کر کے ایک اعلیٰ ترین منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، ہم ضرور پہنچیں گے۔ تو ایسا کرتے ہوئے جو شخص مر بھی جائے اور ظاہری لوگوں کی نظروں میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، لیکن وہ شہید کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے، وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کا وہ مصداق ہو جاتا ہے، جو آل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ شہادت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم ایسے شخص کو پھر کیا، جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اذن سے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہوگی شامل، تو پھر کیا ہوگا، ایسے تمام اشخاص کو اللہ تعالیٰ دوبارہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں دوبارہ قبروں سے لے کر اٹھا کر واپس لائے گا، اور ان کی حکومت میں انہیں زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کرے گا، اور ان تمام لوگوں کو امام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، آمین بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔